رمضان المبارک کی عزت و تکریم کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس مبارک مہمان کی ہم جتنی تواضع و خاطرداری کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوگا۔ یہ معزز مہمان مختصر مدت تک ہی قیام کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا رویہ اور سلوک اختیار کریں گے۔ کہ ہم اس مہمان کے تمام حقوق ادا کریں گے جس کا تقاضا وہ ہم سے کرتا ہے؟ کیا ہم اس مہمان کے مطالبات پورے کریں گے جس کو اس نے ہم پر لازم ٹھہرایا ہے؟ کیا ہم اس مہمان کے سبھی آداب ملحوظ رکھیں گے جن کا وہ حقدار ہے؟ کیا ہم اس مہمان سے وہ تمام خیر و برکت کی نعمتیں سمیٹیں گے جن کو وہ اپنے ساتھ لائے گا؟ بنیادی سوالات ہیں جن پر نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ احتساب کرنا بھی لازم ہے۔ اگر احتساب، شعور اور ایمان کے ساتھ مہمان کے آداب و مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اس سے بڑھ کر مہمان کی بے عزتی اور بے قدری کیا ہو سکتی ہے؟ اس عظیم مہمان کی حقیقی معنوں میں عزت و احترام اللہ کے رسول اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرتے تھے، اس کا باضابطہ استقبال کرتے تھے۔ اس مبارک ماہ کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی اہمیت پر ایک مرتبہ جامع خطبہ فرمایا تھا جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس خطبے میں چند قابل ذکر پہلو یہ ہیں کہ اس ماہ مبارک میں شب قدر ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ جو نفل ادا کرے گا اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ اس خطبے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذہنی عملی طور پر تیار رہتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی تیار کرتے تھے اور انہیں رمضان میں با مقصد اور بھرپور عملی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ شعبان ماہ رمضان المبارک سے قریب تر ہے، لہذا ذہنی اور جسمانی طور سے بھی تیاری کے لیے موزوں اور مناسب مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخ بڑے اہتمام کے ساتھ یاد رکھتے تھے کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا لائحہ عمل قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین نعمت اور معجزہ ہے۔ انسان کی فکر و عمل اور شخصی ارتقاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نوع عبادات مقرر کی جن میں روزوں کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ شخصیت کی تعمیر و تطہیر میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ بندہ مومن کو منکرات پر کنٹرول کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ روزوں سے بندہ خدا اپنی باطنی کمالات کو پروان چڑھا سکتا ہے، خواہشات کو اچھی طرح سے قابو کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن روزوں سے ہر قسم کی نیکیوں اور اخلاقیات کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان ملوکیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کا نام ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ تزکیہ نفس اور روحانی بالادگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے جو اس کے تمام حقوق اور تقاضوں کو پورا کریں گے اور اپنی آئندہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں گے۔ اس برکت والے مہینے کا استقبال شعبان ہی سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہمان کوئی عام نوعیت کا مہمان نہیں ہے بلکہ ہر اعتبار سے خاص الخاص ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں چند باتوں پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں تو اس خامی یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی استاد سے یا کسی مدرسے میں جا کر درست تلاوت سیکھنا شروع کریں۔ 30 یا 40 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کو صحیح تلاوت کرنا نہیں آتی ہو تو اس کو سنجیدگی سے غور کریں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک دراصل ماہ قرآن ہے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کی تمام فضیلت قرآن مجید سے ہے اور یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور یہ نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے نزول کا اصل مقصد اس کا فہم و تدبر اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب سمجھنے اور اس کے احکام و ہدایت پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے، لہذا اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کریں یا کسی سے اس کا درس لیں۔ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور آج ہر جگہ احادیث پہ مشتمل بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں۔ اس مہینے میں احادیث کے کسی ایک مجموعے کو منتخب کر کے بھرپور مطالعہ کریں اور کم از کم 40 احادیث کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں فرائض و سنن اور نوافل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا اور سنن و نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، لہذا اس مہینے میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بندہ خدا کو معاشرے کے کمزور اور ضرورت مند لوگوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سیام کو مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے دلوں سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں کے لیے ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ماہ سیام ہمارے دلوں سے مال و زر کی محبت نکال کر اللہ اور اس کے بندوں کی محبت پروان چڑھاتا ہے۔ اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ کسی غریب، ضرورت مند اور یتیم کو اپنے افطار میں شریک کر لیں۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان جود و سخا کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر روز ضرورت مندوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور ان کی نہ صرف خیریت دریافت کی جائے بلکہ آگے بڑھ کر امداد کا سامان بھی مہیا کرایا جائے۔ اس مبارک مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی ترجیحات میں رکھنے کی خاص کوشش کی جائے۔ اس مبارک مہینے میں قیام لیل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ شب بیداری ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس شب کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہم امتحان اور شادی بیاہ کے دنوں میں خوب شب بیداری کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری کرنے میں ایک الگ ہی لطف ہے۔ یہ مہینہ بارگاہ خداوندی میں شب بیداری کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے دن اور رات عبادت الہی میں گزارنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک مہینے میں خوب انعامات حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔